بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، کتاب الوکالہ کا سبق چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا سبق وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ سے ہے۔ دیکھیے، وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِي مَا أُكِّلَا فِيهِ دُونَ الْآخَرِ۔ اور جب ایک آدمی دو آدمیوں کو وکیل بنائے تو ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے بغیر اس چیز میں جن کا ان کو وکیل بنایا گیا ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا، تو جب ایک آدمی دو آدمیوں کو وکیل بنا رہا ہے تو گویا اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کی رائے شامل حال ہو۔ مثلا ایک چیز خریدنے کا وکیل بنایا، اب ہو سکتا ہے ایک کم میں خریدے دوسرا زیادہ میں خریدے، لیکن جب دونوں مشورے سے خریدیں گے، دونوں ایک دوسرے کی رائے سے خریدیں گے تو مناسب قیمت میں خریدیں گے۔ یا کسی چیز کو بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے تو دونوں مناسب قیمت میں فروخت کریں گے۔ تو دونوں کا ایک ہی چیز کو خریدنے میں ایک دوسرے سے مشورہ لینا، ایک دوسرے سے رائے لینا، ایک ساتھ اس چیز کو خریدنا ضروری ہے۔ تو جب ایک آدمی دو آدمیوں کو وکیل بنائے تو ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو چھوڑ کر اس میں تصرف کرے جس کا انہیں وکیل بنایا گیا ہے۔ الا یوکلہما بالخصومۃ، مگر یہ کہ ان دونوں کو خصومت کا وکیل بنایا۔ یہ مسئلہ تو ہم نے یہاں پڑھ لیا کہ دوسرے کو چھوڑ کر یا دوسرے کے بغیر کسی چیز میں دونوں وکیل تصرف نہیں کر سکتے جب تک دوسرا موجود نہ ہو، یعنی دونوں ساتھ مل کر۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں سے یہاں تقریباً 5 مسائل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے جس کا استثناء کیا ہے، مگر یہ کہ ان میں سے ان کو خصومت کا وکیل بنایا ہو۔ مگر ان کو خصومت کا وکیل بنایا ہو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو وکیل بنایا کہ وہ قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کرے۔ اب چونکہ قاضی کے سامنے جب دونوں ایک ساتھ بات کریں گے تو شور شرابہ ہوگا۔ اس شور شرابے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کرے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک بھی مقدمہ پیش کرتا ہے تو بھی وکیل کی وکالت صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح او بطلاق زوجته بغیر عوض، یا اس کی بیوی کو طلاق دینے کا وکیل بنایا بغیر عوض، بغیر کسی عوض کے۔ موکل نے دو وکیلوں کو، موکل نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا وکیل بنایا، لیکن دو لوگوں کو وکیل بنایا اور بغیر عوض کے، کوئی عوض لینا نہیں ہے۔ تو چونکہ جب عوض لینا نہیں ہے تو اس میں سے صرف موکل کی بات پیش کر دینا ہے کہ موکل نے آپ کو، میرے موکل نے آپ کو طلاق دیا ہے۔ تو جب وہ صرف بات پیش کر دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور کوئی عوض لینا نہیں ہے تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک نے طلاق دے دیا تو دوسرا اگر طلاق دیتا تو ہو سکتا کوئی فائدہ ہو، کوئی نقصان ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں صرف موکل کی بات پہنچا دینا ہے۔ دونوں وکیلوں میں سے اگر ایک نے بات پہنچا دی دوسرے کے بغیر تب بھی یہ صحیح ہو جائے گا۔ او بعتق عبدہ بغیر عوض، یا اپنے غلام کو آزاد کرنے کا وکیل بنایا بغیر عوض کے۔ موکل نے کہا کہ میرے غلام کو آپ آزاد کر دو، اب دونوں میں سے ایک نے جا کر غلام کو آزاد کر دیا تب بھی غلام کی آزادی واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ موکل نے جو وکیل بنایا ہے یہاں آزاد کرنے کا، تو یہ آزادی میں کوئی عوض نہیں ہے، یہاں صرف بات پیش کرنا ہے، اور موکل کی طرف سے جب بات پیش کر دی جائے گی تو دونوں کی یہاں رائے ضروری نہیں ہے۔ او برد ودیعۃ عندہ، یا اس کے پاس رکھی ہوئی ودیعت کے لوٹانے کا وکیل بنایا۔ موکل نے کہا کہ میرے پاس جو
امانت اور ودیعت رکھی ہوئی ہے اس کو لوٹا دیا جائے تو ان دونوں میں سے ایک نے بھی اگر لوٹا دیا تب بھی یہ درست ہو جائے گا. او بقضاء دین علیہ، یا اس پر جو دین ہو، جو قرض ہو، اس کو آزاد، اس کو دینے کا اور اس کو ادا کرنے کا اگر وکیل بنایا تو بھی اس میں بھی دونوں وکیلوں کے ایک ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بھی اگر قرض اور دین ادا کر دے گا تب بھی یہ ادائیگی صحیح ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ جو ہم نے اوپر پڑھا کہ ایک آدمی دو آدمیوں کو وکیل بنائے تو دونوں ایک ساتھ تصرف کرے، دوسرے کو چھوڑ کر تصرف نہ کرے، اس لیے کہ دونوں کی رائے کی ضرورت ہے. لیکن جن چیزوں میں رائے کی ضرورت پیش نہیں آتی یا جو دونوں کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایسی چیزوں میں دونوں کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُؤَكِّلَ فِي مَا أُكِّلَ بِهِ إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُ الْمُؤَكِّلُ أَوْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ. اور وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز میں وکیل بنائے جس میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے، مگر یہ کہ موکل اس کو اجازت دے دے یا اس سے کہے اعمل برأیک، تو اپنی رائے سے عمل کر، اپنی صواب دید کے مطابق کام کر. اب ایک مسئلہ ہم نے پہلے بھی کتاب المضاربت میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی دوبارہ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر موکل نے وکیل بنایا تو اب یہ وکیل کیا دوسرے شخص کو وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لیس للوکیل، وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس چیز میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے اسی کام کا کسی دوسرے کو وکیل بنائے، اس لیے کہ اس کو یہ عہدہ دیا گیا ہے کہ وہ خود وکیل رہ کر کام کرے اور موکل کو اسی پر اعتماد ہے. اب جب موکل کو اس پر اعتماد ہے اور موکل نے اس کو اجازت نہیں دی ہے تو وہ کسی دوسرے آدمی کو وکیل نہیں بنا سکتا ہے. ہاں، موکل نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ چاہے خود کرے چاہے کسی وکیل کو وکیل بنا لے اور وہ کام کرے، یا یہ کہ موکل نے کہا آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنے حساب سے اپنے مناسب رائے کے مطابق آپ کام کرتے رہیے. جب اس طرح اجازت دے دی ہے تو پھر اب وکیل کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنا سکتا ہے. فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُؤَكِّلِهِ، پس اگر اس نے وکیل بنایا اپنے موکل کی اجازت کے بغیر، پس اس نے وکیل بنایا اپنے موکل کی اجازت کے بغیر، فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ، فَعَقَدَ وَكِيلُهُ، پس اس کے وکیل نے عقد کیا اس کی موجودگی میں، جازا تو جائز ہے. اب دیکھیں اگر اس نے موکل کی اجازت سے وکیل بنایا تو اس کی موجودگی کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ موکل نے خود اجازت دے رکھی، لیکن اس نے موکل کی اجازت کے بغیر وکیل بنایا. اب موکل کی اجازت کے بغیر وکیل بنایا اور اس وکیل نے پہلے وکیل کی موجودگی میں کام کیا تو یہ درست ہے. کیوں درست ہے؟ اس لیے درست ہے کہ موکل یہ چاہتا تھا کہ وکیل کی رائے شامل حال ہو، اور جو دوسرا وکیل ہے اس نے جو کام کیا ہے وہ پہلے وکیل کی موجودگی میں کام کیا ہے، کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وکیل کی رائے اس میں شامل ہے. اور جب پہلے وکیل کی رائے اس میں شامل ہے تو اس سے یہ عقد درست ہو جائے گا، اس لیے کہ مقصد یہی تھا کہ پہلے وکیل کی رائے شامل ہو اور وہ رائے کی شمولیت یہاں پائی جا رہی ہے. فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُؤَكِّلِهِ، پس اگر اس نے وکیل بنایا اپنی موکل کی اجازت کے بغیر اور وہ اس کی موجودگی میں کام کر رہا ہے تو جائز ہے. وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، اور اگر اس نے عقد کیا اس کی موجودگی کے بغیر، یعنی اس کی غیر موجودگی میں عقد کیا، فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ جَازَ، پھر وکیل اول نے اس کو اجازت دے دی، جازا تو جائز ہے. اس کی غیر موجودگی میں کام کیا لیکن بعد میں وکیل اول نے اجازت دے دی تو گویا اس کی بھی رائے شامل حال ہو گئے. اب جب اس کی رائے بھی آ گئی تو جازا، یہ عقد بھی جائز ہو جائے گا. وَلِلْمُوَكِّلِ أَن يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، اور موکل کے لیے جائز ہے کہ وکیل کو وکالت سے معزول کر دے. موکل کے لیے جائز ہے کہ وکیل کو وکالت سے معزول کر دے، اس لیے کہ وکیل بنانا یہ موکل کا حق ہے تو اس کو ساقط کرنے کا حق بھی موکل ہی کو رہے گا، اور ہر صاحب حق کو اپنے حق استعمال کرنے کی اجازت ہے. موکل کے لیے جائز ہے کہ وکیل کو معزول کر دے وکالت سے، جب چاہے وکیل کو وہ معزول کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا حق ہے. فَإِن لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ، پس اگر
اس کو معزول ہونے کی خبر نہیں پہنچی، وکیل کو اس کے معزول ہونے کی خبر نہیں پہنچی، تو اپنی وکالت پر رہے گا اور اس کا تصرف جائز ہوگا حتی علم، یہاں تک کہ اسے علم ہو جائے۔ اب اس کو وکالت سے معزول کر دیا گیا، لیکن وہ اپنی وکالت پر باقی رہے گا جب تک اسے اس وکالت سے معزول ہونے کی خبر نہ پہنچے، اس لیے کہ یہاں موکل اختیاری طور پر اس کو معزول کر رہا ہے، اور جب بھی موکل اختیاری طور پر یعنی اپنے اختیار سے اس کو معزول کرتا ہے تو وکیل کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر قدرتی طور پر، قدرتی آفات یا حادثاتی طور پر اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وکیل معزول ہو گیا تو پھر اس کو علم ہونے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر موکل خود مر گیا تو ایسی صورت میں وکیل کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں، وہ خود بخود معزول ہو جائے گا۔ یا پھر موکل نے خود وہ کام کر لیا جس چیز کا اس کو وکیل بنایا گیا تھا، تو ایسی صورت میں بھی وکیل کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اختیاری طور پر موکل اسے معزول کر رہا ہے، اور جب موکل خود معزول کر رہا ہے تو پھر اب وکیل کو اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُؤَكِّلِ وَجُنُونُهُ جُنُونًا مُطْبَقًا وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، اور وکالت باطل ہو جائے گی موکل کے مر جانے سے اور اس پر مکمل طور پر جنون کے لاحق ہو جانے سے۔ جنون مطبقاً یعنی ایسا جنون جس میں افاقہ نہ ہو، جو دیر تک اس پر جنون باقی رہا ہو۔ وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، اور دار الحرب میں مرتد ہو کر چلے جانے سے وکالت باطل ہو جائے گی موکل کے مرنے سے۔ موکل ہی باقی نہیں رہا تو اب جو اس نے وکیل بنایا ہے، جو اس کا حق تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس پر جنون لاحق ہو گیا تو جنون کی وجہ سے بھی اس وکالت باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ مرتد ہو کر چلا گیا دار الحرب میں، تو مرتد ہو کر دار الحرب میں چلے جانے سے اس کی تصرف کی اہلیت باقی نہیں رہے گی، اب وہ وکیل نہیں رہ سکتا۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا، اور جب مکاتب کسی آدمی کو وکیل بنائے، ثم عجز، پھر وہ عاجز آ جائے، او المأذون له، یا معذون له، کسی آدمی کو وکیل بنائے، فحجر علیہ، پھر اس کو محجور بنا دیا گیا ہو، او الشریکانی، یا دو شریک کو وکیل بنایا، فافترقا، پھر وہ دونوں جدا ہو گئے، فهذه الوجوه كلها تبطل الوكالة علم الوكيل او لم يعلم، تو یہ تمام صورتیں وکالت کو باطل کر دیتی ہے، وکیل کو علم ہو یا علم نہ ہو۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، خرید و فروخت کا وکیل بنایا مکاتب، لیکن چونکہ مکاتب اپنے آقا اس کو کچھ مال وغیرہ لے کر اس کو مکاتب بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے آقا کو اختیار ہوتا ہے جب چاہے وہ اس کو مکاتب کو غلام بنا لے مکمل طور پر، یا پھر وہ خود عاجز آ گیا کہ اب میں اتنی رقم نہیں دے سکتا اور میں آزاد نہیں ہو سکتا ہوں، تو اسی صورت میں جب مکاتب نے کسی آدمی کو وکیل بنایا اور پھر وہ خود عاجز آ گیا تو وکالت اس کی باطل ہو جائے گی۔ یا معذون لہو تھا، یعنی جس کو اجازت دی گئی تھی، غلام تھا لیکن اس پر حجر قائم کر دیا گیا، اسے محجور بنا دیا گیا، تو محجور ہونے کی صورت میں اب اس میں وکالت کی اہلیت باقی نہیں رہی، یعنی وہ وکیل نہیں بنا سکتا ہے۔ اب وہ وکیل نہیں بنا سکتا ہے تو جو اس نے پہلے وکیل بنایا تھا وہ وکالت بھی باطل ہو جائے گی۔ یا دو شریک تھے، دونوں میں جدائیگی ہو گئی تو اسی صورت میں بھی وکالت باطل ہو جائے گی۔ اب چاہے وکیل کو علم ہو یا علم نہ ہو، اس لیے کہ ان میں جو تصرف کی اہلیت تھی وہ تصرف کی اہلیت باقی نہیں رہی، یعنی اب وہ وکیل نہیں بنا سکتے۔ اب جب وکیل بنانے کی ان میں صلاحیت نہیں رہی تو وکالت بھی باطل ہو جائے گی۔ تفی هذا الکلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔